میری بیوی شادی کے کچھ دن کے بعد کہنے لگی کہ میری بہن کچھ دن رہنے آ رہی ہے ہمارے ساتھ۔ وہ سوتی بھی ہمارے کمرے میں ہی تھی۔ کہتی تھی کہ مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے اور میں باہر سو جاتا تھا۔ ایک دن میری نظر بیوی کی بہن پر خراب ہو گئی۔ اس کو گھر سے باہر نکالنا چاہتا تھا۔ رات میں جب بیوی کی بہن کی چادر اتاری تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو بیوی کی بہن نہیں بلکہ کبھی کبھی سامنے والے لوگ ہمیں فرشتہ ہی سمجھ لیتے ہیں، لیکن مخلوق کے اعتبار سے ہم انسان ہی ہیں اور انسان ہونے کا ہی ثبوت دے سکتے ہیں۔ اور انسان ایک ایسی ہستی ہے جو ہر وقت خیر اور شر کی جنگ میں رہتا ہے۔ آخر شیطان بھی تو انسان کو بہکانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ میں ایسا ہی ایک عام سا انسان تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ قصوروار صرف میں تھا۔ اب یہ بات تو ماں باپ کو بھی سمجھنی چاہیے کہ بیٹی بیاہنے کے بعد اس کی چھوٹی کنواری بہن کو شادی شدہ بہن کے گھر آئے دن نہ بھیجا جائے۔ بے شک بہنوں میں بہت محبت ہوتی ہے، لیکن جب سالی آدھے گھر والی بننے کی کوشش کرے تو مجھ جیسا مرد بہکے گا نہیں تو اور کیا ہوگا۔ سمیرہ میری سالی تھی، جو میری بیوی سے تھی تو 4 سال چھوٹی، لیکن عمر اس کی 20 سال کے لگ بھگ تھی۔ میری شادی کے شروع کے دن تھے اور ان دنوں تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کی سنگت کی خواہش کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، لیکن میری سالی نے تو ان خوبصورت لمحات کو بھی برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر جب مجھے ایسا موقع ملا، میں نے سوچا کہ اس سے سود سمیت بدلا لوں۔ وہ میرے ہی کمرے میں لحاف اوڑھے سوئی ہوئی تھی۔ میری نیت اس پر خراب ہونے لگی، لیکن جب میں نے اس کی چادر ہٹائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میری ہی۔ نمرہ سے میری شادی ہوئے بس 4 دن ہی تو گزرے تھے جب میری ساس صاحبہ کا فون آ گیا۔ کہنے لگی، نمرہ، سمیرہ کو تیز بخار ہو گیا ہے، نیم غنودگی میں بھی تمہیں پکار رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ نمرہ کی تو رنگت ہی اڑ گئی۔ میں اور نمرہ بالکل تیار تھے اور اس وقت میں اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جا رہا تھا، لیکن نمرہ کی رنگت دیکھ کر اور فون سے باہر آتی اپنی ساس کی آواز اور بات سن کر میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ نمرہ کی آنکھوں سے تو ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ کہنے لگی، آفتاب، مجھے نہیں جانا کھانا کھانے، بس آپ مجھے امی کے گھر لے جائیں، سمیرہ کو بخار ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں تو بری طرح سے کوفت میں مبتلا ہوا تھا۔ اب نئی بیوی کو منع تو کر نہیں سکتا تھا، اسی لیے بجھے دل کے ساتھ میں نمرہ کو اس کے میکے لے گیا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ نمرہ کو اس کے میکے لے جانا مجھے اتنا مہنگا پڑ جائے گا۔ سمیرہ تو بہن کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی، نمرہ کے گلے لگ کر رونے دھونے لگی۔ کھانا بھی نمرہ کے ہاتھ سے کھایا۔ میری ساس نے مجھ سے کھانے کا پوچھا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا کہ کب یہ جذباتی ڈرامہ ختم ہو اور میں نمرہ کو لے کر جاؤں، لیکن جب نمرہ نے جانے کی اجازت اپنی والدہ سے طلب کی تو سمیرہ تو فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، میں بھی آپ ہی کے ساتھ جاؤں گی، مجھے آپ ہی کے بغیر نہیں رہنا۔ یہ سن کر تو مجھے سمیرہ پر اور بھی غصہ آنے لگا۔ بھلا یہ کیا بات تھی؟ وہ کوئی ناسمجھ بچی تو نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ نمرہ اسے پیار سے منع کر دے گی، حالات اور نئے رشتے کی نزاکت کو سمجھے گی، یا میری ساس ہی سمیرہ کو سمجھائیں گی۔ لیکن میں تو اس وقت حیرت کی تصویر بنا رہ گیا جب نمرہ نے کہا کہ میں تمہیں ساتھ ہی لے کر جا رہی ہوں، ورنہ میرا تو سارا دھیان ہی تم میں لگا رہے گا۔ میں نے حیرت سے نمرہ کو دیکھا، جس میں غصے کا عنصر بھی صاف واضح تھا، لیکن نمرہ نظر انداز کر گئی۔ پھر مجھے یہ لگا کہ میری ساس کچھ عقل مندی کا مظاہرہ کریں گی، لیکن انہوں نے بھی مجھے حیرت میں مبتلا کیا۔ کہنے لگی، ہاں نمرہ، تم سمیرہ کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، تمہارے بنا میری بچی بیمار رہنے لگی ہے۔ میں تو بس سب کی شکل ہی دیکھتا رہ گیا۔ سمیرہ تو شاید اسی انتظار میں تھی، فوراً سے بیڈ سے اٹھی اور اپنے بیگ میں کپڑے رکھے اور تیار ہو گئی۔ اس بیگ کو دیکھ کر تو میں پریشان ہوا تھا، لگ رہا تھا کہ ہفتے 15 دن میرے گھر پر ہی رہنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں پہلے ہی اپنا جی جلائے کھڑا تھا جب نمرہ نے مجھے بیگ اٹھانے کے لیے کہا۔ مرتا کیا نہ کرتا والی مثال مجھ پر بالکل فٹ تھی۔ میں نے بیگ اٹھایا اور باہر نکل کر اپنی گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیا۔ گھر پہنچنے تک میں اچھا خاصا تپ چکا تھا، اسی لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے لگا میرے غصے کو بھانپتے ہوئے نمرہ فوراً سے میرے کمرے میں آئے گی، پھر میں اسے کہوں گا کہ یہ سب کیا تماشا ہے کہ تمہاری بہن اب ہمارے گھر آ کر رہنے لگے۔ میرے والدین حیات نہ تھے،
گھر میں میں اور میری چھوٹی بہن شازو ہی رہتے تھے۔ مجھے تو یہ تھا کہ نمرا آئے گی تو میری چھوٹی بہن کا بھی دل لگا رہے گا، لیکن وہ تو شادی ہوتے ہی اپنی بہن کو ساتھ اٹھا لائی تھی۔ میرے گھر میں بھی کمرے 2 ہی تھے، ایک میرا اور دوسرا میری چھوٹی بہن کا۔ اب اگر سمیرا میری بہن کے کمرے میں رہے گی تو میری چھوٹی بہن تو اسے ہرگز بھی برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ اسے اپنے کمرے میں اکیلے رہنے کی عادت تھی۔ اور اگر میری بہن شازو اور سمیرا میں انبن ہو گئی تو میری اور نمرا کی زندگی میں تو ابھی سے اختلافات شروع ہو جائیں گے۔ میرے دماغ میں ایک کے بعد ایک سوچ گردش کر رہی تھی۔ یہ ایک فطری سی بات ہے، میرے گھر پر میری سگی بہن کا حق ہے تو وہ تو روب سے ہی رہے گی، اور سمیرا کو اب تک میں جتنا سمجھ پایا تھا وہ بھی اپنے گھر کی لاڈلی تھی۔ شازو اور سمیرا کی آپس میں کبھی نہیں بن سکتی تھی۔ میں ابھی شازو اور سمیرا میں ہی الجھا ہوا تھا جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے سے سمیرا میرے کمرے میں بڑے بے تکلفانہ انداز سے داخل ہوئی اور میرے بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں تو یہ دیکھ کر دنگ سا رہ گیا، وہ تو میرے بیڈ پر لیٹ بھی چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس قسم کی بے تکلفی پر اسے سخت لہجے سے وجہ دریافت کرتا، نمرا کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے لگا کہ نمرا اسے شازو کے کمرے میں جانے کا کہے گی، لیکن نمرا کی بات نے تو مجھے ششدر سا کر دیا تھا۔ وہ اپنی بہن کے بجائے مجھ سے کہنے لگی، آفتاب آپ لاؤنج کے صوفے پر سو جائیں، سمیرا کو میرے ساتھ سونے کی عادت ہے۔ یہ سن کر میں حیرت سے آنکھیں پھیلائے نمرا کو دیکھ رہا تھا۔ سمیرا کیا چھوٹی بچی تھی، نا سمجھ تھی، جو وہ بہن کے ساتھ سونا چاہتی تھی۔ اچھی خاصی 20 سال کی لڑکی تھی، اتنی عقل سمجھ تو اس میں ہونی چاہیے تھی کہ اول تو شادی شدہ بہن کے گھر آ کر اس کا رہنا مناسب نہیں ہے، اور چلو اگر آ بھی گئی ہے تو یوں بہن اور بہنوئی کے کمرے میں سونا غیر مناسب سی بات ہے۔ بجائے اس کے کہ نمرا اسے سمجھاتی، وہ مجھے کمرے سے نکل جانے کو کہہ رہی تھی۔ میں نے تیکھی نظر نمرا پہ ڈالی۔ میں نے کہا، مجھے اپنے کمرے میں سونے کی عادت ہے۔ میرے غصیلے انداز پر نمرا پہلے تو چپ سی ہو گئی، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے آپ یہاں سو جائیں، میں اور سمیرا لاؤنج میں زمین پر بستر بچھا کر سو جائیں گے۔ اب یہ سن کر مجھے خفت کا احساس ہوا کہ نمرا کیا سوچے گی کہ پہلی بار میں اپنی بہن کے گھر رہنے آئی ہے اور ہم نے یہ رویہ رکھا ہے۔ میں نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اپنا تکیہ اور لحاف اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں تپے ہوئے انداز میں لاؤنج کے صوفے پر لیٹ گیا۔ آج میری شادی کو 4تھا دن تھا۔ 4 دن ہوئے تھے میری شادی کو، اور یہ 4 دن تو کسی حسین خواب کی طرح گزر چکے تھے۔ ابھی تو میں نے جی بھر کے نمرا سے باتیں بھی نہیں کی تھی، ابھی ہم کہیں گھومنے بھی نہیں جا سکے تھے۔ ان 4 دنوں میں صرف اپنی ساس کے گھر کی دعوت کھائی تھی۔ آج ریسٹورنٹ جانے کے لیے تیار ہوئے ہی تھے کہ سمیرا کا ڈرامہ شروع ہو گیا تھا، اور اب بھی وہ میرے کمرے میں سو رہی تھی اور میں باہر لیٹا تھا۔ میرے دل میں پہلی بار نفرت کا جذبہ سمیرا کے لیے پیدا ہوا تھا۔ آدھی رات میں نے اپنا جی جلا کر گزاری تھی۔ نئی نئی شادی کے نئے نئے ارمان جو ابھی ٹھیک سے پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ اس لڑکی نے آ کر میرے کمرے اور میری بیوی پر قبضہ کر لیا تھا۔ میں نہ جانے رات کو کب سویا تھا، لیکن ایک کانچ کے ٹوٹنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ لاؤنج میں ہی کچن تھا اور گلاس کچن میں ٹوٹا تھا۔ ایک تو میں بڑی مشکل سے آدھی رات کی خواری کرنے کے بعد سویا تھا، اور اب یہ شور کی آواز۔ کون بدتمیز تھا جسے اتنی بھی تمیز نہ تھی کہ رات کو سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو کام دھیرے اور خاموشی سے کرنا چاہیے۔ ابھی تو میری بھی آنکھیں نیند سے بوجھل تھی جب کچن میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ سمیرا کے چلانے کی آوازیں آنے لگی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ یہ سن کر تو میرے سارے حواس آب و تاب سے جاگ گئے۔ مجھے لگا کوئی چور گھس آیا۔ اس سوچ نے تو مجھے بھونچکا کے رکھ دیا تھا۔ میں اکیلی جان بھلا کیسے چوروں کا مقابلہ کروں گا؟ میں فوراً سے صوفے سے کھڑا ہوا۔ نمرا اور شازو بھی اپنے اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئے۔ ابھی ہم سب کے ہی نیند سے حواس بحال نہ ہوئے تھے کہ سمیرا چیختی ہوئی کچن سے باہر نکلی اور چوہا چوہا کہہ کر اسی صوفے پر ننگے پاؤں چڑھ گئی جس پر میں سو رہا تھا۔ پھر نمرا سے کہنے لگی، آپ بھی کچن میں چوہا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سن کر تو مجھے سمیرا پر مزید غصہ آنے لگا کہ کیا یہ لڑکی پاگل تھی؟ شور تو یوں مچا رہی تھی جیسے چور نے اس کے سر پر بندوق تان رکھی ہو اور اسے جان سے مارنے والا ہو۔ میں نے غصے سے سمیرا کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، نیچے اترو صوفے سے۔
تمہیں تمیز نہیں ہے بالکل بھی، ایسے نئے صوفے پر چڑھتے ہیں۔ میرے ڈانٹنے پر وہ رونے لگی۔ نمرا اس کے پاس آ گئی، اسے صوفے سے نیچے اتارا۔ مجھے تو سمیرا پر اتنا غصہ آ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا ایک دو تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دوں۔ جاہل گنوار لڑکی، اوپر سے یہ کوئی بات تھی جس پر رویا جاتا۔ نمرا اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ شازو بھی کوفت بھرے انداز سے کھڑی تھی، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھ سے یہ لڑکی 1 منٹ برداشت نہیں ہو رہی تھی، جس نے آتے ہی گھر میں ایک عذاب سا برپا کر کے رکھ دیا تھا۔ نہ جانے کتنے دن اس نے یہاں رہنا تھا۔ میں خاموشی اور پرسکون ماحول کو پسند کرتا تھا۔ شازو کی اپنی پڑھائی اور اپنی مصروفیات تھی، وہ بھی فضول بولنے اور ہنگامہ مچانے والی لڑکی نہیں تھی۔ لیکن یہ لڑکی، اس نے چند گھنٹوں میں ہی وہ طوفان سا اٹھا دیا تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ صبح ناشتے پر ایک الگ ہنگامہ تھا۔ سمیرا یہ ضد کر رہی تھی کہ اسے بیکری کا ہی ناشتہ کرنا ہے، اور ہمارے گھر میں انڈے بریڈ کا ناشتہ ہوتا تھا۔ میں بھی سوچ چکا تھا اس لڑکی کی فرمائشیں میں کیوں خواہ پوری کرتا پھروں، لیکن پھر وہی مروت جو شاید میرے مزاج کا حصہ تھی۔ نمرا نے کہا، آفتاب آپ پلیز اسے بیکری کا ناشتہ لا دیں۔ مجھے اپنے آفس سے بھی دیر ہو رہی تھی، میں یا تو ناشتہ کر سکتا تھا یا ناشتہ لا کر دے سکتا تھا، اسی لیے خالی پیٹ بس چائے اپنے اندر انڈیلی اور ناشتہ لینے چلا گیا۔ یہ بات صرف ایک دن کی نہیں تھی، اس بے شرم لڑکی نے تو روز بروز فرمائشیں بڑھانی شروع کر دی تھی۔ کبھی اسے برگر کھانا ہے، کبھی پیزا کھانا ہے۔ میری تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ یوں بے جا اڑاتا پھرتا، اور وہ بھی سالی پر، جس نے میری شادی کی شروعات ہی خراب کر کے رکھ دی تھی۔ 4-5 دن تو میں بڑے ضبط سے برداشت کرتا رہا، لیکن آخر کب تک کرتا؟ میں نے نمرا سے کہا کہ تمہیں بالکل بھی میرے جذبات کا احساس نہیں ہے؟ بہت ہو چکا، بھیجو اپنی بہن کو واپس، مجھے بھی تو تمہارے وقت کی ضرورت ہے۔ میری بات سن کر نمرا کہنے لگی کہ وہ 2 ہی بہنیں ہیں اور کوئی بہن بھائی نہیں ہے، اسی وجہ سے سمیرا اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہے۔ اگر ایک دم سے وہ اسے خود سے دور کرے گی تو وہ پھر سے بیمار نہ ہو جائے۔ لیکن نمرا اسے خود سے دور کر بھی نہیں رہی تھی۔ یہ اس بات کا کوئی حل تو نہ تھا کہ سمیرا یہیں رہتی رہے۔ میں نے نمرا سے غصے سے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا، اس کے سونے کا انتظام کہیں اور کرو۔ رات کو جب میں آفس سے آیا تو نمرا سمیرا کو یہی سمجھا رہی تھی کہ وہ شازو کے ساتھ سو جائے یا لاؤنج میں، لیکن وہ ڈھیٹ قسم کی لڑکی عجیب ضد کیے بیٹھی تھی، مان ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے اس سمیرا نامی مخلوق سے اچھی خاصی نفرت ہو چکی تھی۔ میں رات کو اپنے ہی کمرے میں لیٹ گیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد نمرا کمرے میں داخل ہوئی، پھر میرے پاس آ کر لیٹ گئی۔ میرا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ ایک تو میں سمیرا سے عاجز آ چکا تھا، اور اب نمرا بھی 1 بجے کمرے میں آئی تھی۔ مجھے صبح آفس جانا ہوتا تھا، 12 بجے میں سو جاتا تھا، لیکن اب جاگ رہا تھا۔ نمرا سمیرا کو سلا کر آئی تھی، پھر مجھے خفا دیکھ کر خود ہی میرے قریب آنے لگی، مجھ سے معذرت کرنے لگی۔ اس کے میٹھے سے لہجے کا اثر تھا کہ میں ساری خفگی ناراضگی بھول چکا تھا۔ بس ہم ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے تھے کہ کمرے کا دروازہ بری طرح سے دھڑ دھڑ آیا گیا۔ میرے ساتھ ساتھ نمرا بھی بری طرح سے چونک گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ سمیرا ہی ہوگی، مجھے تو اس پر اور بھی غصہ آنے لگا تھا۔ نمرا نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سمیرا ہی سامنے بدحواس سی کھڑی تھی، کہنے لگی باہر لاؤنج میں اسے ڈر لگ رہا ہے اور شازو نے اپنا کمرہ لاک کر رکھا ہے۔ مجھے حد درجہ غصہ اس لڑکی پر آنے لگا، ساتھ ہی نمرا پر بھی۔ میں نے اپنا تکیہ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن صبح آفس جانے کے لیے جب تیار ہو رہا تھا، نمرا کمرے سے باہر ناشتہ بنا رہی تھی اور سمیرا میرے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں اپنی کچھ ضروری فائل لینے کمرے میں آیا۔ ویسے تو میں اس بات سے اجتناب ہی کرتا تھا کہ میں اسے دیکھوں، لیکن آج میری نظر اچانک اس پر پڑ گئی۔ وہ بال کھولے سوئی ہوئی تھی، دوپٹے سے بھی بے نیاز تھی۔ پہلی بار مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کے بال نمرا سے زیادہ لمبے ہیں، وہ نمرا سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کچھ دیر تو میری نظریں گستاخ سی ہوئی تھی، میں بے خود سا ہو کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو میں بڑی بےتابی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوئی ہوئی مجھے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ اسے چھو لوں۔ دل کے منہ زور جذبے نے ایک گستاخی پر اکسایا تھا۔ میرا ہاتھ بے اختیار اس کی جانب اٹھا تھا کہ نمرا کی آواز پر بری طرح سے چونک گیا۔ وہ باہر سے مجھے ناشتے کے لیے پکار رہی تھی۔ میں گڑبڑا سا گیا تھا،
پھر خود کو سرزنش کرتا ہوا فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ لیکن اب تو میری سوچ، میرے خیالات بدلنے لگے تھے۔ میں اب سمیرا کو دیکھنے لگا تھا۔ ایک تو اسے دوپٹہ لینے کا ڈھنگ بھی نہ تھا، بڑی لاپرواہ سی لڑکی تھی، اور کچھ مجھ پر شیطان کی گرفت بھی مضبوط ہونے لگی تھی۔ میں روز صبح کسی نہ کسی بہانے سے اپنے کمرے میں آنے لگا تھا، حالانکہ کام کچھ بھی نہ ہوتا تھا، کیونکہ مجھے ہر چیز نمرا کمرے سے باہر لا کر دے دیتی تھی۔ اس کے بعد وہ جیسے ہی کچن میں میرے لیے ناشتہ بنانے جاتی، میں موقع پا کر کمرے میں چلا آتا۔ میں نے اس بار سمیرا کے چہرے پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا تھا، لیکن وہ شاید گہری نیند میں تھی، اور اس وقت اس کا حسن مجھے پاگل سا کر رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ سارے لحاظ بھول جاؤں اور اپنے اندر کی بڑھتی خواہش کو پورا کر لوں۔ میرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھو رہی تھیں۔ اندر سے میرا دل مجھے دہائی دے رہا تھا، میری نظروں میں وارفتگی بڑھنے لگی تھی۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ سمیرا اپنے چہرے پر میری چلتی انگلیوں کے لمس کو محسوس کر کے جاگی نہیں تھی۔ ایسی بھی کیا نیند تھی۔ ایک بار جب میں آفس سے واپس آیا تو سمیرا نمرا کا فینسی سوٹ پہنے، میک اپ کیے، بال کھلے چھوڑے تیار کھڑی تھی۔ آج تو قیامت لگ رہی تھی۔ اس کے برعکس نمرا بالکل سادگی میں تھی، کچن میں مصروف تھی، کھانا بنا رہی تھی۔ سمیرا مجھے دیکھ کر مسکرائی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اگلا اشارہ جو اس نے مجھے کیا، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ مجھے کمرے میں آنے کا اشارہ کر کے میرے کمرے میں چلی گئی۔ پہلے تو میں بری طرح سے بدحواس سا ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ تو کیا جب میں سمیرا کو چھوتا ہوں تو وہ نیند میں نہیں ہوتی؟ وہ سب کچھ جانتی ہے اور پھر بھی اسے اعتراض نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے میرے اندر سارے ہی لحاظ اب بھلا دیے تھے۔ جب سمیرا کو یہ سب اچھا لگ رہا تھا تو میں کیوں پیچھے ہٹتا؟ نمرا کچن میں روٹیاں بنا رہی تھی، پسینے سے شرابور تھی۔ اس کے برعکس اس کی بہن یقیناً میرے لیے ہی سجی سنوری ہوئی تھی۔ میں جسے بے عقل بچی سمجھ رہا تھا وہ تو بڑی سیانی نکلی۔ اس وقت تو مجھے کچن میں کام کرتی نمرا دنیا کی سب سے زیادہ بے وقوف بیوی لگ رہی تھی، جسے اپنے شوہر کی خواہش کی ذرا پرواہ نہ تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، ایک مسرور کن خوشبو نے میرا استقبال کیا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنا من موہنا روپ لیے خود کو پرفیوم کی خوشبو سے مہکا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے پاس آ گیا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنے دونوں بازو میرے کندھے پر رکھے اور پل میں سارے فاصلے مٹا دیے۔ وہ میرے ساتھ لگ چکی تھی۔ کہنے لگی، میں آپ کو بہت چاہنے لگی ہوں۔ پہلی بار جب میں نے آپ کو شادی والے دن دیکھا تھا، اسی دن سے میں آپ پر فدا ہو گئی تھی، اور جب میں یہ سوچتی تھی کہ آپ ہی کے بے حد قریب ہوں گے تو یہ خیال مجھے بے چین کر دیتا تھا۔ مجھ سے یہ بات 4 دن بھی برداشت نہ ہوئی کہ آپ اپنی محبت میری بہن پر نچھاور کریں، اسی لیے بہانہ کر کے یہاں آ گئی، آپ ہی کے ساتھ سونے لگی تاکہ آپ ان کے قریب نہ ہو سکیں۔ میں کب سے آپ کو اپنی طرف متاثر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آپ تھے کہ میری طرف دیکھتے بھی نہ تھے۔ لیکن آخر میری محبت نے آپ کو بھی مجبور کر ہی دیا۔ وہ میرے جس قدر قریب تھی اور جو کچھ کہہ رہی تھی، میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے بھی اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں نمرا کو طلاق دے دوں اور اس سے شادی کر لوں۔ اس بات نے مجھے بڑی زور کا جھٹکا لگایا تھا۔ میں ایک دم اس سے دور ہٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان کوئی بات ہوتی، نمرا کھانے کے لیے پکارنے لگی۔ میں بوکھلاہٹ کا شکار ہوا تھا، جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں لاؤنج کے صوفے پر لیٹ گیا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ پہلے یہ خیال آیا کہ یہ کیسی بہن ہے جو اپنی بہن کا گھر برباد کر رہی ہے، جو اسی کی محبت میں مجھے نظر انداز کر جاتی تھی۔ پھر سوچا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ نمرا کو چھوڑ دوں گا، لیکن جس قدر آج کل سمیرا میرے حواسوں پر سوار تھی، میں اب اس کے ساتھ وقت گزارنے کا متمنی ہونے لگا تھا۔ اسی لیے آفس میں بھی میرا ذہن سمیرا کے بارے میں ہی سوچتا رہتا کہ مجھے نمرا کی کال نے چونکایا۔ میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگی کہ وہ اپنی والدہ کے پاس جا رہی ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن سمیرا گھر پر ہی ہے، وہ مجھے کھانا دے دے گی۔ میری چھوٹی بہن جلدی ہی کھانا کھا کر سو جاتی تھی۔
میں جب گھر پہنچا چابی سے مین دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا، لیکن اندر بہت خاموشی تھی۔ شاید شازو کھانا کھا کر سو چکی تھی، لیکن مجھے سمیرا بھی کچن میں نظر نہیں آئی۔ میں جب اپنے کمرے میں گیا تو وہی مسرور کن خوشبو نے میرا استقبال کیا جو سمیرا لگاتی تھی۔ وہ بیڈ پر سو رہی تھی، لحاف منہ تک تانے۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اندر سے لاک کر دیا۔ آج تو نمرا گھر پر تھی ہی نہیں، اسی لیے مجھے کوئی خوف بھی نہ تھا۔ میں بڑے موڈ میں سمیرا کے پاس آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے لحاف کھینچ کر اتارا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں سمیرا نہیں تھی، بلکہ وہاں نمرا تھی، ایک خوبصورت لباس پہنے بالکل تیار تھی۔ میں دیکھ کر چکراس آ گیا۔ میں نے کہا، تم تو اپنی والدہ کے پاس گئی تھی۔ میری بات پر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور سمیرا کے سے انداز میں ہی میرے گلے میں بازو ڈالے میرے ساتھ لگ گئی۔ کہنے لگی، میں سمیرا کو واپس چھوڑنے گئی تھی، اب اسے وہاں دل لگانا چاہیے۔ آج سے میرا سارا وقت آپ کا ہے۔ اس بات کا احساس اسے اب ہو رہا تھا۔ میں نے بے دلی سے سوچا تھا، لیکن پھر میرے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا تھا کہ شاید وہ میری اور سمیرا کی اس دن کی باتیں سن چکی تھی، اسی لیے اسے اپنا گھر یاد آیا تھا۔ میں نے بھی اسے اپنے حصار میں لے لیا کہ وہ جیسی بھی تھی لیکن میری بیوی تھی۔ خدا نے مجھے ایک عظیم گناہ سے بچا لیا تھا جو میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر کرنے چلا تھا، اور نمرا کو بھی بر وقت عقل دے دی تھی۔ لیکن اب بیویوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ شوہر کوئی فرشتہ تو نہیں ہوتے،